بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ایک بھائی کا فون آیا تھا اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب مجھے بھی کسی ساتھی کا فون آیا ہے اور وہ مرغا ذبح کر رہے تھے تو ذبح کرنے میں اس کی ساری ہی گردن تقریباً کٹ گئی، ذرا سی چمڑی لاسٹ میں پھنسی رہ گئی، ورنہ وہ سارا ہی ذبح کرتے ہی الگ ہو گیا۔ تو کیا وہ حلال ہے؟ کیا وہ جائز رہے گا؟ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے سوال پوچھا۔ اب اسی سوال میں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی اس کے ساتھ جڑتی ہوئی باتیں بتا دوں گا، جس سے آپ کی کنفیوژن اور آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور مرغا ذبح کرنے لگے، تو کئی بار ہوتا ہے کہ چلی جاتی ہے، چھری آر پار نکل جاتی ہے، تو آپ نے تو کہا ہے کہ ذرا سا پھنسا رہ گیا ورنہ سب الگ ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر الگ بھی ہو جائے اور اس کا سر آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور جسم ادھر ہو، وہ تب بھی حلال ہو گیا اور تب بھی جائز ہے، اس کو کھانا درست ہے، وہ حلال ہو گیا۔ سمجھ گئے نا کہ اگر ذبح کرتے ہوئے سر بالکل الگ ہی ہو گیا اسی ٹائم، لیکن آپ نے تکبیر پڑھی اور اس کو ذبح کرنا شروع کیا، تو پھر چاہے گردن الگ بھی ہو جائے، ذرا بھی پھنسی نہ رہ جائے، تب بھی وہ حلال ہو گیا، وہ جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ آپ لوگ کہیں ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حلال میٹ کی دکانیں نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں بہت کم دکان ہے یا دور پار کہیں ہیں، آپ کے آس پاس نہیں ہیں یا آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے اور آپ کو مرغا لینا ہے، مرغا کھانا ہے، گوشت بنانا ہے، تو آپ کسی بھی ہندو بھائی کی، چاہے سکھ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی مرغے کی دکان پہ جائیے اور ان سے کہیے کہ بھائی صاحب ہماری دکان تو یہاں ہے کوئی نہیں اور مجھے مرغا چاہیے، لیکن میں چونکہ ذبح کروں گا تو آپ بنا دیں گے، کریں گے میری مدد۔ تو آپ یقین کریں اور اب نوٹ بھی کرنا کہ جب آپ اتنی بات اس بھائی کو بولیں گے جا کے، تو وہ کہے گا جی بالکل آپ آئیے، میں برتن، چھری، ٹوکا سب کو صاف کرتا ہوں، پھر آپ ذبح کر دیجئے اور میں پیس کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چھری کو بھی دھوئے گا، چاپر کو بھی دھوئے گا اچھی طرح سے صاف پانی سے، اور وہ جو لکڑی ہوتی ہے کاٹنے والی اس کو بھی کھرچ کے صاف کر دے گا۔ حالانکہ نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہم نے اگر اس میں کچھ وہاں کا لگ بھی گیا تو وہ ہم نے آ کے گھر میں دھو لینا ہے، وہ صاف ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اس لکڑی کو بھی کھرچ کے صاف کرے گا اور اس پرات کو بھی دھوئے گا جس میں وہ پیس کر کے ڈالتے ہیں۔ اچھی طرح سے وہ دھو دھا کے اور چھری کے ہینڈل پہ، دستے پہ کپڑا لپیٹ کے کوئی صاف اور آپ کو پکڑائے گا کہ بھائی صاحب آپ کریے اور پھر اگلا کام میں کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر ایسا موقع آ جائے اور کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو حلال میٹ شاپ نہیں ملتی، تو آپ کسی بھی ہندو بھائی، سکھ بھائی کی دکان پہ جائیں اور وہاں پر یہ عمل کریں، آپ ذبح کر کے تکبیر پڑھ کے اس کو دے دیں، پھر وہ کاٹ واٹ کے آپ کو پیس کر کے دے دے، آپ لے جائیں، بنائیں اور کھائیں، یہ بھی درست، جائز اور حلال ہے۔ کیونکہ ایسے سوال کچھ لوگوں کے کافی ٹائم پہلے بھی آتے تھے، اب بھی کئی بھائیوں کے فون آتے ہیں کہ امام صاحب ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر کوئی بھی حلال میٹ شاپ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں جی، مرغا تو کھانا ہے اور ہمیں بنانا نہیں آتا، ہمیں مشکل لگتا ہے یا ہمیں وہ کرنا نہیں آتا یا ٹائم لگتا ہے یا ہمارے وقت نہیں ہوتا۔ تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بات اٹپٹی لگے تو بھائی میری تصدیق کرنے کے لیے آپ فتویٰ منگوا لیجئے، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر میرے پہ یقین ہے تو پھر تو انشاءاللہ بات ختم ہے، پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے اور درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔